سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عشق و محبت پیار خلوص جناب 3 مرتبہ بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام احباب عشق و محبت پیار خلوص جنال درود و سلام پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اسی حاضر ہاں محترم المقام محمد غلام حسین صاحب انہوں دی اہلیہ مرحومہ دے سال ثواب واسطے کوئی شے پڑھاں گے تو انہوں نے بھیجاں گے نا. اسی درود رات سو آئے ہاں تحفہ پیش کرن واسطے تو انشاءاللہ گفتگو کرنے ہاں. سبحان اللہ الحمدللہ دی گل سن کے قرآن دی آیت سن کے ذکر سرکار سن کے سبحان اللہ الحمدللہ جو کچھ بھی کہنا پڑھنا ہے نا یہ سارا ثواب حضور دے صدقے عام مرحوماں نو پیش کرنا ہے. تو اللہ پاک نے اللہ رسول دے ذکر دے نال انہاں دی قبر نو منور فرمانا ہے. ساڈا یہ عقیدہ ہے. اس واسطے گلاں اساں تہاڈے نال ہی کرنیاں. ہاں انگورا سیرے لدا ہوئے بندہ اگلا گل سمجھدا ہوئے تو پھر سنان والے دی جڑی ہے وہ معاملات ٹھیک رہندے نے. گل جلدی تے طریقے دے نال نکلدی رہندی. اس واسطے چست ہو کے عشق و محبت پیار خلوص دے نال پھر دروشی پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا. یہ صرف معلومہ نو فائدہ نہیں بلکہ ایک باری سرکار دی ذات دروشی پڑھیے تو اللہ 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے. اللہ اس بندے دے 10 گناہ معاف فرماندا ہے. اللہ اس بندے دے 10 درجات بلند فرماندا ہے. تے جنہ ثواب اللہ سانو عطا فرمائے گا جب اسی دعا مانگا گے تے اللہ مرن والی دے بھی رحم فرمائے گا. عشق دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. چند منٹ کلمہ شریف کیونکہ افضل ذکر ہے. کائنات کے سارے وظیفے ایک پاسے ہون کلمہ شریف ایک پاسے ہوئے پھر بھی وزنی ہوئی. آنکھوں مزنہ سبحان اللہ. حق لا الہ الا اللہ حق لا مرن الحق لا الہ
کئی بندے دی عادت بھی ہوندی ہے بار بار مجمع میں بلانا، تو تساں عادتاً نہیں بولنا، اللہ رسول دی رضا واسطے۔ جڑا بندہ اللہ رسول دی رضا واسطے بیٹھے نا تو وہ دا آنا سفر کرنا، ایک ایک قدم چل کے آنا جانا، اللہ پاک ان چلن دا بھی فائدہ عطا فرمائے گا۔ جے کہن تے یا دکھاوے واسطے کرنا ہے تو دکھاوے کوئی نہیں، آنے دا فائدہ کوئی نہیں۔ تساں جدوں بھی بولنا اللہ رسول دی رضا واسطے۔ اس کلمے دراز اس کلمے دراز نے، اس کلمے دراز نے اس ڈوبتے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے، پر لا الہ لا حق لا وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اٹھ کوئی نیا بچاوے گا، اٹھے کملی والا آوے گا، پر لو لا لا حق لا الہ لا حق لا الہ لا یا محمد سرور صلی علی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا اللہ وحدہ لا شریک دی پاکیزہ معطر سونی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سب کہہ دیو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک خدمت عشق و محبت پیار خلوص دے پھول پیش کرن تو بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے ذکر فکر دی مجلس جڑی ہے عطا فرمائی۔ اللہ پاک بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا انہوں دے بچیاں دا اہل خانہ دا قبول فرما کے انہوں دی والدہ واسطے ذریعہ نجات ذریعہ بخشش بنائے۔ مزے نال کہہ دیو آمین۔ دعا جڑی ہے نا، دعا تقدیرہ بدل دیندی، تقدیرہ بدل دیندی۔ اس واسطے میں اس گھر دا بڑا لنگر کھاتا ہے، میں تقریباً 2001 تو لے کے ہن تک اس گھر نال منسلک ہاں۔ تو پھپھو جانی کہہ کے میں انہوں نے پکاردا رہا بلاندا رہا، جنازے تے نہیں آ سکے انہوں دنوں حالات تنوں پتہ خراب سن، اس وجہ تو نہیں پہنچ سکے۔ یہ میں فوجی امداد صاحب دی خدمت یہ گزارش کی تھی کہ ہفتے نو شاہ صاحب دی مشیرہ دا ختم ہے، تسی اتوار نو رکھ لو۔ تو چلو اسی بھی کونا واسطے تحفہ پیش کر دیاں گے، 10 قرآن پاک دا تحفہ میں انہوں واسطے لے کے آیا۔ یہی کچھ کر سکنے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہاں گے۔ تو میری بناوٹی گلاں بھی نہیں، تو بناوٹ ہوں اللہ نو پسند بھی نہیں۔ اللہ دی ذات جان دی کس عقیدت نہ میں آیا تسی آئے ہو، پر رب راضی ہونا چاہیے، دنیا انشاءاللہ آپ ہی راضی ہو جائے گی۔
قرآن پاک دے آخری پارے دی سورہ بینہ آئے مدینہ شریف دے نزول ہے وہ دی ایک میں آیت پڑھی ہے گفتگو دے اندر کسی قسم دا کسی بندے نو شک و شبہ ہوئے انہوں کھلی اجازت ہے جڑیاں گلاں میں کراں انہاں تے مینوں بندہ پوچھ سکدا ہے دورانے بیان ہی کھڑا ہو کے مینوں سوال کر سکدا ہے کہ قاری صاحب یہ گل دا کوئی سمجھ نہیں آئی کچھ منہ سر نہیں لبا لہذا تسی دسو میں انشاءاللہ جن جوگا بڑی چھال تے بجدی نہیں جن جوگا بندہ ہوئے گل بھی انہیں جوگی ہوندی تے ترجمہ محبت میں سماعت کرنا نہ سمجھ آئے تیرا پوچھن دا حق بندا ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ دا مطلب ہے بے شک کی ہے بھئی مزے نال کی معنی ہے سارے بولو کی معنی ہے اللہ دا قرآن ہے ترجمہ بھی پڑھنا ثواب ہے قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے بندہ زبانی پڑھے پھر بھی ثواب ہے قرآن تک کے پڑھے تو ڈبل ثواب ہے زبانی پڑھنا وہ بندے نو بے کے قرآن پڑھنا چاہیے ان ڈبل ثواب ملے گا مصطفیٰ دا فرمان ہے انہ دا معنی کی ہے بے شک اللہ فرمایا بے شک الذین او لوگ بے شک او لوگ بے شک او لوگ اللہ کسی گروہ دا تعارف پیش کرنا لگا ہے انہوں کتا پاگاں والا گروہ ہوئے گا جیدہ تعارف خود خدا پیش کرے عشق نال سبحان اللہ انہ بے شک ترجمہ تسی پڑھ سکتی ہوتی ہیں اس پارے دی صورت ہے انہ انزلناہ فی لیلۃ القدر دے کے جڑی صورت ہوندی ہے وہی ہوئی ہوندی او دے اندر آیت ہے انہ بے شک الذین او لوگ یا اللہ کیڑے فرمایا آمنو جڑے ایمان والے توجہ میرے وال جڑے کیڑے بھئی ایمان والے ان ہر بندہ 50 بندے یا 100 بیٹھے ہیں ہر بندے دا نظریہ کہ میں صاحب ایمان ہاں میں صاحب ایمان ہاں میں صاحب ایمان ہاں گل ٹھیک ہے اللہ سارے نو ایمان والا بنائے لیکن ایمان والا ہے کون ہے قرآن پاک دی روح دے نال اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی روح دے نال ایمان والا کون ہے یہ پنجابی اندر میں ترجمہ کرنا اللہ فرمایا بے شک او لوگ یا اللہ کیڑے لوگ فرمایا آمنو ایمان والے یا اللہ کیڑے لوگ فرمایا آمنو او لوگ جنہ میرے یار میں وچوں بھی منیا تے باہروں بھی منیا مدینہ سبحان اللہ جنہ میرے یار نو گل ٹھیک ہے بھائی آمنو ایمان والا سب پتا ایمان دی بات ہو رہی ہے لیکن ایمان والا کیڑا داڑھی شریف رکھنے والا بندہ ایمان والا ہو سکتا ہے یا کلا بندہ نماز پڑھے تو پھر ایمان والا بن سکتا ہے بے شمار دلائل لیں میں صرف جناب کی خدمت اشارہ پیش کر کے اپنی گفتگو نو عقیدے دے لحاظ جناب کی خدمت پیش کرنا چاہنا رب فرمایا آمنو حضرات وہ بیٹھے رہنے آمنو جنہ حضور نو وچوں بھی منیا تے جنہ وچوں بھی منیا تے مدینے دے بڑے بڑے ٹھاکر ایسے سن جڑے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ کے وہ پیچھے جا کے تے گلاں کردے سن پھر ویلا آیا کہ رب فرمایا سونے انہاں نو کیا مسیتوں نکل جاؤ کٹیا کہ نہ کٹیا پتہ ہے اس حدیث پاک دا پتہ جینا حضور فرمایا فلاں بن فلاں اخرج فلاں بن فلاں اخرج تمہیں نکل جا تمہیں چل انہوں نے پتا سی کہ یہ ساڑھے ورگے نے حضرات توجہ پوری میرے وال مہمانہ دا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا آخر تک 1 بجے شاہ صاحب بھی تشریف لینا ہے توجہ رکھنا انہوں دا ذہن ہے سی کہ انہوں کی پتا ہے حضور فرمایا اپنے رکوع سجود ٹھیک کریا کرو میں محمد جی میں اگے وینا پیچھے بھی انجی ویکھنا عشق نہ لاکھے ذرا سبحان اللہ حضور فرمایا اپنے رکوع سجود ٹھیک کرو امام تو پہلا پہل نہ کرو نہ رکوع کرو نہ سجدہ کرو حضور فرمایا میں ویکھنا میں جن اگے وینا میں پیچھے بھی انجی ویکھنا گل سمجھ آ رہی ہے انہوں نے عقیدہ ہے کہ انہوں نے پتا ہے اچھی جو مرضی کریے جڑی مرضی گلا کریے پھر ویلا آیا رب فرمایا سونے انہوں کو کہ مسیتوں نکلو نکلے کہ نہ نکلے نمازاں پڑھتے سن کہ نہیں پڑھتے سن بھائی کدے پیچھے پڑھتے سن نبیاں دے امام دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن لیکن اللہ نے سند ایمان انہوں نے دیتی
مومن دی سند عطا فرمائی نہیں، کیوں نہیں فرمائی؟ کہ دل اندر بغض مصطفیٰ رکھ دے سن، دل وچ بغض مصطفیٰ رکھ دے سن۔ پتہ چلیا کہ کلا نمازاں پڑھن والی گل نہیں، نال اس کے مصطفیٰ بھی نماز دے نال ہوئے تو پھر اللہ مومن دی سند عطا فرمائے گا، پھر اللہ ایمان دی سند عطا فرمائے گا۔ تو جے بندہ آکھے جی میں دلوں تو انہوں پیار کرنا، باہروں بکھان واسطے لوگوں نے کرنا ہے، پھر بھی بندہ دوگلی پلیسی مار رہا ہے۔ بندہ صاحب ایمان ہوئے جہاں ظاہر بھی مصطفیٰ نال رلدا ہوئے تے جہاں اندر بھی مصطفیٰ نال رلدا ہوئے، جہاں محفل وچ بھی پاک ہوئے، جہاں تنہائی بھی پاک ہوئے، گھر وچ بچیاں وچ بھی محفل پاک ہوئے، یاراں وچ بیٹھے تے محفل پھر بھی پاک ہوئے، یعنی وہ دوستاں دے اندر بیٹھنا اگر مومن ثابت کردا ہے تے وہ کلیاں بیٹھنا بھی یہ ثابت کرے کہ بندہ صاحب ایمان بیٹھا ہے۔ اللہ نے انہاں لوگاں دا تعارف پیش کیتا ہے۔ یا اللہ پھر رب فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، آمنو ایمان لے آندہ نے مصطفیٰ نو منیا نے، پھر رب فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، کام چنگے کیتے ہیں۔ کی کیتے ہیں بھائی؟ کلمہ پڑھن نال گل نہیں بننی، اگر وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ تے نشے کتی ہے، قرآن دا انکاری بندہ ہے ہی کافر ہے۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ منن تو بعد کام بھی چنگا کیتا سو، اے نہ ہے چوری پٹھے وٹدا ہوئے، اے نہ ہے سود دا کاروبار کردا ہوئے، اے نہ ہے شراب پیندا ہوئے، نہ کیتا نا کلمہ پالا ہے کلمہ کافی ہے نہیں۔ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ عمل چنگے کرے۔ یا اللہ جڑا کام نہیں چنگے کرے، مصطفیٰ میں رشتہ بھی پکا ہوئے، او دا کی تعارف ہے؟ رب فرمایا بھاویں محمد بوٹا گلیاں اندر مرونڈا ویچن والا ہوئے، بھاویں پیالیاں ویچن والا ہوئے، وہ کوئی ہوئے، کسی بھی ذات میں تعلق ہوئے، گجر ہوئے، چیما ہوئے، راجپوت ہوئے، پٹی ہوئے، جلا ہوئے، موچی ہوئے، جہاں مسیح ہوئے، رب فرمایا بات ہے نہیں کہ برادری یا عصب یا نسب دی یا اللہ کس شاہ دی بات ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ دے نال اندروں بھی پیار کردہ ہوئے، باہروں بھی پیار کردہ ہوئے، میں رب ہو کے اعلان کرنا اولئک ہم خیر البریہ، کائنات وچ اودا شامل کوئی نہیں۔ گج کیا کھولے سبحان اللہ، کائنات وچ اودا یہ نہ دیکھو کہ محمد بوٹا دے پیالیاں ویچن والا ہے، یہ کہڑا جناب اللہ بڑا عالم ہے، گل عالم دی نہیں، گل یہ ہے کہ میرے یار نو وچوں بھی مندا ہے تے باہروں بھی مندا ہے، اللہ دے احکام نال پیار کردا ہے، پھر مننا پے گا۔ اس کائنات دے اندر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق خلیفہ بلا فصل جس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ کی نام ہے بھائی؟ بازو بلند کر کے لگو ذرا، کی نام ہے؟ حضرت سیدنا مدینہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، پہلا نمبر مصطفیٰ دی ذات تو بعد حضور دی امت دے اندر جس ہستی دا او دا نام کی ہے؟ نہیں نہیں عشق نہ جنوں ہوندا ہے بولے۔ قومی کرکٹ دے جناب جنیاں ٹیماں ہیں، کھلاڑی ہیں، فٹ بال دے، ہاکی دے، میں کرکٹ دے سارے دے نام حفظ کیتے نہیں، بڑا ثواب دا کام ہے۔ اشرا مبشرہ دے نام پوچھ لئیے تے گل چپ پہ۔ پہلا نمبر کی دا بھائی؟ عشق نال شک کسی میں ہوئے تو دا حکم بندہ بندہ کھڑا ہو کے سوال کرے، جبریل امین مننا پے گا خیر البریہ ابوبکر صدیق ورگا اس کائنات اندر پوچھا کوئی نہیں، پھر مننا پڑے گا جناب عمر پاک خیر البریہ، جناب عثمان غنی ذوالنورین خیر البریہ، جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم خیر البریہ، حضرت امام حسن پاک خیر البریہ، حضرت امام حسین پاک خیر البریہ، اشرا مبشرہ خیر البریہ۔ کتے عمر پاک دا اسلام قبول ہویا، 40 دا عدد پورا ہویا، اور 40 صحابہ خیر البریہ جنہاں 313 نے بدر دے میدان اندر شرکت کی تھی، وہ نبی دے یار خیر البریہ۔ ہاتھ چوک کے سبحان اللہ، میں عقیدے دی ایک ایسی بیان کر رہا خیر البریہ
ایک حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ خیر البریہ نبی پاک دے سارے یار توجہ ہے بھائی ساڈا عقیدہ ساڈا ایسے مولوی نال پیر دے نال رشتہ دار دے نال امام مسجد دے نال حافظ قرآن دے نال کوئی تعلق نہیں جڑا مصطفیٰ دے یاراں دے اندر ڈنڈی مارے ہر صحابی نبی جنتی جنتی تم کے نعرہ مار آخو جنتی جنتی ہر صحابی نبی گج کے یار انج نہیں ایک منٹ رو انہاں دے صدقے سانو جنت ملنی عشق دے نال نعرے دا جواب دینا صحابی نبی ہر صحابی نبی مصطفیٰ دا جناب اعلیٰ مجمع لگ گیا جبریل حاضر خدمت سنو جبریل حاضر ہوئے سونے سلام ہوئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جیڑا اندر حاضری مصطفیٰ نے سلام پہنچدا ہے وہ مزے دے نال میرے نال مل کے آکھے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اسلام بھیجن والا کون ہے فرشتیاں دا لارا فرشتیاں دا امام فرشتیاں دا استاد امام الملائکہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سنا کی لے کے آئے ہیں سونے رب فرما رہے ہیں انہا بے شک خیرہ بہتر امتی کا آپ دی امت وچ بعد کا آپ تو بعد ابو بکر سبحان اللہ مدینہ سبحان اللہ جبریل علیہ السلام نے سونے رب دا حکم لے کے آیا اللہ فرما رہے ہیں اس کائنات کے اندر انہا خیرہ امتی کا بعد ابو بکر آپ کی ساتھ سے بعد اس کائنات کے اندر جس ہستی دا مقام ہے وہ دا نام ابو بکر صدیق اس ہستی دا نام کی ابو بکر صدیق ہے سرکار اندر بیٹھے حضرت علی پاک اور حضرت ابو بکر صدیق یہ یوٹیوب تے میرا بیان مکمل ہے کم از کم 20 حدیثاں دعا صحابیوں تو راوی نے حضرت ابو بکر صدیق شان علی بیان کر رہے ہیں اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم شان ابو بکر صدیق بیان کر رہے ہیں کس مقام پہ ابو بکر صدیق آندے نے پہلا تسی اندر چلو حضرت علی آندے نے میں پہلا اندر نہیں جانا پہلا تسی اندر چلو یہ صحیح گل تے میں حضور کو ڈاڈی شانے سنی ہے ابو بکر صدیق اندر میں حضور کو ڈاڈی شانے سنی ہے حضرت علی اندر میں ڈاڈی شانے سنی ہے ابو بکر صدیق اندر میں شانے سنی ہے پہلا تسی اندر جاؤ پہلا تسی کیسے گل چ باہر کھلوتے ہیں اے حدیثاں دے انبار لگ رہے ہیں جبریل حاضر ہو گئے آکھیا سونیا باہر نکل کے سالس دی حاضر باہر نکلو تے نہ تمہاں نہ کوئی رب تہاڈے دنیا تے راضی ہے حضور نے فیصلہ فرمایا اس مجمع کے اندر علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اے ابو بکر میں حضور دے کولوں سنیا حضور نے فرمایا پوری کائنات مومنہ دا ایمان اکٹھا کر لیا جائے ساری کائنات ایمان والے دا ایمان ایک پاسے ہوئے ابو بکر دا ایمان ایک پاسے ہوئے پھر بھی وزنی ہے راج کے سبحان اللہ اس کے نال سبحان اللہ یہ نہیں بازو لا کے آکھو سبحان اللہ کیونکہ سنی بیٹھے ہیں نا اور ساڈا عقیدہ نہ رافضیاں والا نہ خارجیاں والا نہ ناسبیاں والا نہ تفصیلیاں والا پکے سنیاں حنفیاں بریلویاں مقلدہ امام اعظم ابو حنیفہ دے تے مننے بابے یاری ہلیلویا پر یارویاں نے بے مقلد نہیں مقلدہ امام اعظم ساڈا عقیدہ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا خیر یہ میں اندر نہیں جانا تسی پہلا جاؤ
حضرت علی اندر میں کبھی بھی نہیں جا سکتا بلکہ بابا اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبلہ پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے نے یہ بھی محبت فرمان گیا آفا یاسین صاحب حضرت صاحب تشریف لے آئے نے صاحب علم بیٹھے ہوئے یہ بابا اعظم چشتی پنجابی دا شاعر ہے انہیں بڑی پیاری ترجمانی کی تھی یہ اندر میں پھر اگلی گل پیش کرنا چاہنا بابا اعظم چشتی آندا چارے یار نبی کر رہے ہیں تو میں پھر آنا کہ اس میں شک ہوئے تے بعد چنا گھورے ہو کہ گل کل سب ٹھیک نہیں کی تھی تے اندر گل رکھ کے کی کرنا کھل کے گل کر دے جی گل ٹھیک نہیں چار یار بلکہ چونی ساری گل نہیں ساڈا چاہتا ہے کہ سارے یار نبی دے سو بچیاں نے میرے رشتے دار حق ادا کر چڑے انہوں نے قبر کے اندر اللہ رسول نے فضل و کرم دے نال روح واقعی راضی ہوے گی جتھے نبی پاک دا ذکر خار ہوئے خدا دی ذات دا ذکر پھر مصطفیٰ دا ذکر پھر نبی پاک دی آل دا ذکر پھر نبی پاک دے یاراں دا ذکر پھر انہاں دے یاراں دا ذکر انہاں دے یاراں دا ذکر جیڑا جیڑا سبحان اللہ سارے یار نبی دے سونے تے نہیں کوئی نا امرے سبحان اللہ نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی انہاں سارے نعرہ تکبیر گج کے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین آستان عالیہ مدو کلمہ شریف آپ الحمدللہ اسٹیج سیٹ بن چکے ہیں چند ہی منٹوں کے بعد آپ کا انشاءاللہ روحانی خطاب مستفید فرماواں گے اس خطاب کو انشاءاللہ مستفید ہوواں گے سماعت کرو حضور دے دیوانے ہن مینوں گل کرن دا ہور بھی مزہ آئے گا کیوں جو سائیں ہون او تے بچہ سو کھری ہوندی انہاں نال بڑا سائیں کوئی نہیں میرا الف میں پڑھان والے اے نے اس مقام تک پہنچان والے اے نے ہن آکھو کہ قاری صاحب جو میں یاراں دا کیتا اتنے مزے نال بیان کیتا جے واقعی انج دی گل ہے ایک حدیث سنو راوی نے حضرت علی بن مرتضی کون بھائی مزے نال نام لو کون بھائی لا یجتمیع حقو حدیث نہیں پڑھی بس سن لو لا یجتمیع حقو ہؤلاء الاربعہ ابی بکر عمر عثمان علی الا فی قلب مومن حضور فرمایا انہاں چواں دی محبت ایک دل اندر اکٹھی نہیں ہو سکتی سرکار نے فرمایا جی دل اندر اکٹھی ہوئے سمجھ لو مومن دا دل ہے انہاں چاراں دی محبت اس دل اندر اکٹھی ہوئے سمجھ لینا کسی بے ایمان دا دل نہیں بلکہ کدھا دل ہے صاحب ایمان دا دل ہے اینی محبت بھائی صاحب اینی تلقین ہے جڑی ہن حدیث پڑھنا جانا اے دے اوتے تے سمجھ آؤ گے کہ نبی دے یاراں دا مقام کتنا ہوئے راوی کون نے حضرت علی بن مرتضی راوی کون نے حضرت مزے نال لو نام ہے علی دا ذکر بھی عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے راوی کون نے حضرت
حضرت سنی والا نام نہیں لے رہے تھی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل قریب. کون علی؟ جنہوں نے ابو بکر نے بھی مولا منے ہے، جناب عمر نے بھی مولا منے ہے، جناب عثمان نے بھی مولا منے ہے، حضرت امیر معاویہ نے بھی ہر یار نے مولا منے. او علی نے راوی سلمان نے حضور فرمایا ان اللہ تعالی عز و جل، حضور فرمایا کہ رب نے حکم فرمایا ہے ان اللہ، حضرت توجہ ہے بھائی، ان اللہ تعالی عز و جل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی. چاسنال سبحان اللہ. اجے سینہ نہیں ٹھر رہا کہ انی سستی کو گل سمجھ آ رہی نہیں، عقیدہ بیان نہیں ہو رہا. کیوں بھائی وہ ڈنڈی بج رہی نہیں تو مزے نالا کو سبحان اللہ. اللہ ذات سینہ زبانہ نو سلامت رکھے، کبھی فالا جی نہ آوے جڑیاں زور تے زور دی بال تے زور تے یاراں دے ذکر کر. حضور فرمایا اللہ رب العالمین نے افطارہ دا، رب فرمایا افطارہ دا کہ فرض کیتی گئی علیکم تواڈے اوتے حب ابی بکر، ابو بکر صدیق دی محبت، و عمر جناب عمر دی محبت، و عثمان و علی. حضور نے چواں یاراں دی محبت کی گئی بھائی فرض کس طرح کما افطارہ دا. توجہ ہے بھائی، کما افطارہ دا. حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کما افطارہ دا، جس طرح فرض کیتی گئی علیکم تواڈے اوتے. کی فرض کیتا گیا؟ مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا علیکم الصلاۃ، جنج تواڈے اوتے نماز فرض ہے، انج انہاں چواں دی محبت بھی فرض ہے. توجہ میرے بھائی، اجے جملے پیش کر رہے ہیں. جنج تواڈے اوتے علیکم الصلاۃ، جنج تواڈے اوتے نماز فرض ہے، انج انہاں چواں دی محبت فرض ہے. والزکات، جنج زکات فرض ہے، انج انہاں دی محبت فرض ہے. والصوم، جنج روزے فرض نے، انج انہاں دی محبت فرض ہے. والحج، جنج حج فرض ہے، انج انہاں چواں دا پیار بھی فرض ہے. گل میری نہیں، شاہ صاحب دی نہیں، کسی متقی تے مجتہد تے کسی مفسر دی بات نہیں، بات ہے نبی علیہ السلام، حکم ہے خدا دی ذات دا. پھر حضور نے فرمایا فمن ابغض، بس جس شخص نے بغض رکھا واحدن کسی ایک سے، منہم ان چار میں سے. تو جو ہے بھئی حضور فرمایا فمن ابغض واحدن منہم، اگر کسی شخص نے ان چواں وچوں کسی ایک نال بھی بغض رکھیا، کسی ایک نال بھی بغض رکھیا، حضور نے فرمایا لم یقبل اللہ، اللہ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا لہ الصلاۃ، او دی نماز، والزکات، او دی زکات، والصوم، او دے روزے، والحج. اگر ایک داری تیرے ٹھڈ وچ آیا، نہ نمازاں قبول ہونیاں نے، نہ روزے قبول ہونے نے، نہ تیری زکاتاں قبول ہون گیا، نہ تیرے حج قبول ہون گے. حضور فرمایا یحشرہ من قبرہ الی النار، جڑا انہاں چواں چوں کسے ایک نال بھی بغض رکھن والا ہوئے گا، جب اللہ نے قبر چوں کٹے گا تے شان و شوکت نال نہیں کٹے گا، من قبرہ الی النار، کٹ دیا ساتھ دوزخ کے اندر سٹے گا. آخو استغفر اللہ. کیوں کہ انہیں نبی دے یاراں نال مخالفت رکھی، نبی دے یاراں نال کی رکھی جو بھائی مخالفت. ساڈا عقیدہ یہ ہے افضل البشر کون نے؟ حضرت سیدنا نبی پاک دی ذات تو بعد افضل البشر کون نے؟ کون بھائی؟ کون بھائی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. تے دوسرا نمبر کدے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق پاک دا. تیسرا نمبر کدے؟ حضرت عثمان غنی ذوالنورین دا. چوتھا نمبر کدے؟ حضرت علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا نبی دا ویر علی.
حضور دے دیوانے ہو اسی جنتے جناب اعلیٰ ابو بکر دے ذکر خیر کرنے جناب عثمان غنی دے ذکر خیر کرنے جناب عثمان پاک دا یا دیگر صحابہ دا ذکر خیر کرنے اوتے دبانگے تو حل شان و شوکت دینار جی حضور نے ذکر خیر فرمایا ان جی علی مرتضی شیر خدا دا بھی نعرہ مار رہے ہیں جتھے جناب علی دے نعرے ماریے اوتھے نال باقی یار نبی نعرہ مارنے بیان کر کے دسنے اسی او لوگ جنہ نبی دے یاراں نو انج منیا جویں اللہ دے قرآن آکھے یا مصطفیٰ نے خود حکم ارشاد فرمایا سازم دم کہنا علی علی سازم اذان سنو